آج کا ہمارا دوسرا سیشن ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ جن جن لوگوں نے کیا ہے، کیا ان لوگوں کا ترجمہ کرنے کا انداز، ترجمہ کرنے کے اندر جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، کیا وہ درست ہے یا نہیں۔ آج ہم ایک اور آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانفال آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کا حصہ ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کا ایک شخص ترجمہ کرتا ہے، ترجمہ سنیے گا کہ وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر لفظ دعو یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اب ویمکرون کرن سے بنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ انہوں نے اس لفظ کا کیا ہے دعو کرنا۔ دعو کا مطلب ہوتا ہے چال کھیلنا، دعو کا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب کرنا، دعو کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ شرط لگانا۔ اب وہ جو کفار تھے یا غیر مسلم تھے، جو بھی تھے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو دعو مکر و فریب وغیرہ تو کھیلتے تھے، لیکن یہ شخص یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ رب بھی ان کے ساتھ دعو کھیلتا ہے، رب بھی، اللہ بھی دعو کرتا ہے، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ مطلب دعو کا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب۔ متفقہ طور پر سب مسلمانوں کا یہ اتفاق ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہر عیب، ہر نقوص سے پاک ہے۔ اب مکر و فریب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ عیب ہے یا نہیں؟ اگر عیب ہے تو کیا اس طرح کا ترجمہ جن بھی صاحب نے یہ کیا ہے، کیا ان کا یہ ترجمہ کرنا درست بنتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک ترجمہ ہو گیا۔ اب دوسرا ترجمہ، ایک صاحب لکھتا ہے کہ وہ اپنی چال چل رہے ہیں اور اللہ اپنی چال چل رہا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ چال کا ہمارے اس معاشرے کے اندر چال کا مطلب پتہ کیا ہے؟ چال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو ایسا کوئی چکمہ وغیرہ دیا کسی بات کے اندر یا کسی کام کے اندر یا کاروبار کے اندر، کوئی ایسا چکمہ دیا کہ اس کو چال کے ساتھ تشبیہ کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے یار بڑی چال چلی ہے، کہ اس آگے والے بندے کو بھی حیران و پریشان کر دیا، اس کے ذہن و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی۔ مطلب کہ چال چلنا ایک برائی کی طرف جانے والا کام ہے، ایک برا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو برے کاموں سے پاک ہے، تو لہٰذا یہ جو آپ نے کیا ہے کہ رب بھی چال چلتا ہے اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے، بہتر چال چلنے والا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ترجمہ کرنا ان محترم کا، ان صاحب کا درست ہے یا نہیں؟ اب آئیے میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل بریلی ان کا ترجمہ سناتا ہوں۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اپنا سا مکر کرتے ہیں، یعنی کفار مشرکین جو بھی ہیں وہ اپنا سا مکر کرتے ہیں، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بے عیب بے نقوص جانا ہو، مانا ہو، ہر چیز کی ہو، مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ رب کی ذات کے ساتھ پھر کوئی ایسا جملہ کہ جو رب کی ذات کے اندر عیب کا ذریعہ بنے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا خوب ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، مطلب وہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے کہ وہ خفیہ تدبیر کیا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر، یعنی رب تبارک و تعالیٰ جو خفیہ تدبیر فرماتا ہے، وہ رب کو پتہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق کیا فرماتا ہے، کیا خفیہ تدبیر فرمائے گا، اور یہ رب کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو پہلے میں نے دو ترجمے آپ کے سامنے پیش کیے اس ایک آیت مبارکہ کے،
کیا وہ درست ہے؟ یا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر بے عیب بے نقص نکال کر یہ بہترین ترجمہ پیش کیا، کیا یہ بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح معنوں کے اندر سمجھنا اور صحیح معنوں کے اندر اس کا ترجمہ پڑھنے اور عشق والا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔